باسط بھائی، آپ ایک سوسائٹی جو مطلب بہت اہم کردار ادا کرتی ہے معاشرے میں، علامہ اقبال آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی میں آپ مطلب ایز اے پارٹیسپینٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی کا کیا ویژن ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ علامہ اقبال آرٹ اینڈ لٹریری سوسائٹی کہ جو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مقاصد تھے وہ ہم نوجوان نسل میں پھونک سکیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ان کا فلسفہ جہاد تھا وہ بھی ہم ان کے ذہن میں اتار سکیں، فلسفہ خودی اتار سکیں، اور اسی طرح سے جب یہ فلسفہ خودی انسان میں، مسلمان میں اترتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو زندگی کیوں دی گئی اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور اسی دنیا میں اس مسلمان کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ آیا مسلمان کا جو دین ہے وہ انفرادیت کا ہے یا اجتماعیت کا ہے، وہ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں کہ صرف وہ انفرادیت یا ذاتی زندگی گزارے، نہیں، وہ تو جانور بھی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی، اپنے وطن کی، اپنے دین اسلام کی خدمت کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب والا آپ کس طرح سے ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کس طرح سے اپنی نظریاتی اساس کو، اپنی آئیڈیالوجی کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عقیدہ ختم نبوت کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب والا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، تو وہ مضبوط مومن جو ہے وہ مینٹلی بھی ہو، فائنینشلی بھی ہو، فزیکلی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ایک مومن کو مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں لیں، وہ میدان جنگ میں بھی مضبوط تھے، وہ علم کے میدان میں بھی مضبوط تھے، وہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہی چیزیں ہم اپنے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے، مختلف ڈسکشن کارنرز کے ذریعے، اور اسی طرح سے مختلف سیمینارز کے ذریعے، کمپٹیشنز کے ذریعے، یہی ہمارے مین مقاصد ہیں۔ اچھا باسط بھائی، آپ یہ بتائیں کہ نوجوان جو آج کل کی نسل ہے یا ینگ جنریشن، اس کو آپ اس طرف لانے کے لیے، مطلب سوسائٹی میں انوالو کرنے کے لیے یا اچھے اعمال کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وہی بیسک سے اقدامات ہونے چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہر شخص کو کرنا چاہیے۔ صبح اٹھے مارننگ واک کے لیے جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد روزانہ کرنٹ افیئرس کو ریڈ آؤٹ کرے، روزانہ قرآن پاک کو پڑھے، ٹھیک ہے، ترجمہ اس کی تفسیر پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ احادیث مبارکہ پڑھے، سیکھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، جو بیسک مسائل بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیکھے انسان، ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح کی ڈسکشنز میں بیٹھے کہ جہاں اس کے کنسیپٹس کلیئر ہو سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو علم سیکھنا ہے نا، کسی کے پاس ہی جائے گا، تو اسی طرح سے وہ اپنے سینئرز کے پاس جائے، جو جس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے اس کے پاس جائے، ان سے چیزیں ڈسکس کرے، ان سے چیزیں سیکھے، تبھی جا کے اس کا ذہن بھی اب کوئی بھی چھوٹا سا پروپیگنڈا آ جاتا ہے، لائک کوئی بھی ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے ٹک ٹاک پر، بہت فیمس ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ٹک ٹاکرز، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی کانٹینٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر کوئی اور آتا ہے تو پھر سارے ٹک ٹاکرز اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بھائی ہماری اپنی کریٹیوٹی کچھ نہیں ہے، ہماری اپنی جو کریڈیبلٹی ہونی چاہیے تھی وہ ہم سے چھن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے مقصد کیا تھے کہ سائنٹسٹ بنے ہم، ٹھیک ہے، جابر بن حیان رہے، پھر اسی طرح سے اور بھی سائنٹسٹ رہے، ہم کہاں ہیں آج؟ ہم ہر جگہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں، پیچھے جاتے جا رہے ہیں، پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ باسط بھائی، آپ نے ٹک ٹاک کی بات چھیڑ دی تو یہاں سے مجھے ایک کوشچن یاد آیا کہ یہ جو آج کل کی جو نوجوان جنریشن ہے، لڑکیاں ہو گئی ہیں، جس طرح یہ انفلوئنسر کے نام پہ یہ جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، ڈانس وغیرہ اور اس طرح کی مطلب گندی ویڈیوز بنا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، صرف فیمیلز نہیں بنا رہی، آپ اور مجھ جیسے میلز بھی ان کاموں میں آگے آ چکے ہیں، جو کہ ایک نسل تو وہ ہے جو کہتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ایک میں مجھ تک کچھ دوستوں نے ایک رپورٹ شیئر کی، ایک بلکہ ویڈیو شیئر کی، کسی بلال سعید کا ایک کنسرٹ تھا کہ وہاں برہنہ حالت، میں نیم برہنہ بھی نہیں کہوں گا اسے، برہنہ حالت میں خاتون وہاں پر آئی، اسے بلال سعید آئی گیس تھے وہ سنگر، تو انہوں نے اسٹیج پر بلایا اور بتایا جناب والا یہ ہیں آپ کی نا رول ماڈل، اس طرح سے اگر آپ پہنو کپڑے، اپنا جسم دکھاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کیا تم اپنی بہن کو کپڑے پہنا سکتے ہو؟ نہیں پہنائے گا۔ کیا تم اپنی والدہ کو پہنا سکتے ہو کپڑے؟ نہیں پہنائے گا۔ اور یہ پھر معاشرتی لحاظ سے بھی چیز درست نہیں ہے۔ چلو اسلام کو
ہم نہیں دیکھ رہے. اسلام میں تو ویسے ان چیزوں کی منع ہے, پابندیاں ہیں, ٹھیک ہے, پھر اوپر سے میوزیکل کنسرٹس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے نا شیطان کے کام ہیں, ٹھیک ہے. ہم جو ہے نا اس وقت شیطان کے بندے بن چکے ہیں. ہمیں بندہ بننا تھا اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے, تو ہم شیطان کے بندے بن چکے ہیں. جب ہم اللہ کی رسی کو نہیں تھامیں گے, اللہ کے بندے نہیں بنیں گے نا, تو پھر ہم شیطان کے بندے بنیں گے. آپ ایسی چیزوں کو مطلب جو مطلب معاشرے میں ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے کیا اقدامات, مطلب کیا سجیشن دیں گے؟ دیکھیں, ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس قدم کو روکنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے. کیا والد کو نہیں پتہ کہ اس کی بچے خراب ہو رہے ہیں, اس کی تربیت کیسے کرنی, پتہ. لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ خراب ہو رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن اسے انداز نہیں پتہ کہ وہ بچوں کی تربیت کس طرح کرے. کیوں؟ کیونکہ نہ اس والد کی تربیت صحیح طرح ہوئی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے جو لوگ شادی کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ شادی کیوں کر رہے ہوتے ہیں بھائی؟ انہیں پتہ کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ایک سیکس کریں گے, بچے پیدا کریں گے, دیٹس آل. نہیں, آپ شادی کر رہے ہو یار, ایک پارٹنر آ رہا ہے آپ کے پاس, اس پارٹنر کے مقاصد, اس کی ذمہ داریاں, اس کے حقوق کیا ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. وہ آپ نے پہلے سیکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں, آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. پھر آپ کے بچے پیدا ہونے ہیں, آپ نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا کافی نہیں ہے کہ یار یہ چیز بری ہے یا میرا بچہ بگڑ رہا ہے. اس کا حل کیا ہے, سولیوشن کیا ہے. ماڈرن ایرا میں اس کے ماڈرن سولیوشن ہونے چاہیے. پرانے انداز میں اگر آپ بچے کے پیچھے چھڑی اٹھا کر بھاگو گے نا, بچہ باغی ہو جائے گا. اس کے اندر وہ شوق ڈیولپ کرنا, اور بہت اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائی جا سکتی ہیں. اب یہاں پہ وہ چیز ہم ڈسکس نہیں کر سکتے, شارٹ ٹائم ہے. تو اس طرح والدین کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تربیت کے لیے, بچوں کی بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جب والدین کی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی تو بچے آٹومیٹیکلی خراب ہوں گے. بہت شکریہ باسط بھائی آپ کی قیمتی رائے کا. تو تھینک یو, اللہ حافظ.